الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج ہمارا تھرڈ سیشن ہے. یہ جو اسائنمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے، تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ اسائنمنٹ پہ جو محنت لوگوں نے کرنی تھی، میرا آبجیکٹیو تھا کہ ذرا مختلف جو ریسورسز ہیں، ڈکشنری ہے، کارپس ہے، اعراب کی بکس ہیں، تفاسیر ہیں، وہ تھوڑا نا پریکٹس ہو جائے دیکھنے کی. تو میرے خیال کافی میں دیکھ رہا تھا جن جنہوں نے سبمٹ کی ہے، بہت ماشاءاللہ محنت کی ہے سب نے نا. تو وہ مقصد تو اللہ کا شکر ہے اچیو ہو گیا. جنہوں نے نہیں سبمٹ کی تب بھی وہ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ارشد چودھری صاحب سے سوال ہے کہ کیا اب اس کو مزید یہ اسائنمنٹ والے جو سیشنز ہیں ان کو کنٹینیو کریں، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ماشاءاللہ محنت تو ہو گئی ہے، اب ہم وہ بک والا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس پہ موو کر دیں؟ ارشد صاحب کو آواز پتہ نہیں شاید نہیں آ رہی ہے آج. کیونکہ اگر میرا اپنا خیال ہے کہ اس طریقے سے تو مزید ایک ایک آیت پہ بھی اگر ہم کرتے رہیں تو 2 ہفتے اور لگ جائیں گے ہمیں نا. تو اور کوئی کسی کولیگ کا کچھ فیڈ بیک ہو، فاروق صاحب یا کوئی احمد فاروق جی صاحب؟ میں کہنا چاہوں گا جی جی اسائن دیں، مطلب تھوڑا اس کا والیوم کم کر دیں. میں بھی 2 آیت دے دیں، اور وہ بھی دے دیں اگر ہم 30th پارے میں سے جو کہ لوگ زیادہ ریسائٹ کرتے ہیں، اگر اس کو کریں گے تھوڑا، ایک تو اس کے مطلب بھی ان کو یاد ہو جائیں گے جب اس کی وہ ٹرانسلیشن وغیرہ کریں گے، تو نماز میں ان کو ذرا خشوع اور خضوع ہو جائے گا ان کا تھوڑا سا بہتر، اور پریکٹس بھی جاری رہے گی. کیونکہ دیکھیں نا، اب اینڈ گول تو یہی ہونا چاہیے نا کہ قرآن کو سمجھ آنا، قرآن کی سمجھ آنی چاہیے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. تو یہ ایکسرسائز جاری رہنی چاہیے، لیکن میں بھی تھوڑا سا کم کر دیں اس کا والیوم. نہیں، میں تو تھوڑا یہ سا پوچھ رہا تھا سورۃ الکہف کے بارے میں. اچھا، نہیں میں ذرا کہیں گیا ہوا تھا. سورۃ کہف جو ہے جی جی اس کا ابھی ایک دو آیات ہوئی ہیں، لیٹ سے 8 آیات فار ایگزامپل پڑھی ہوئی ہیں سب کی نا. جی تو اس طریقے سے تو وی آر ٹاکنگ آف 8 مور کلاسز. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے اس کو 8 کلاسز کرنے کی جو میرا آبجیکٹیو تھا وہ تو اچیو ہو گیا کہ لوگوں نے محنت کر کے اسائنمنٹ سبمٹ کر دی، اور میں 1 بائی 1 ہر ایک کو اس کی اسائنمنٹ دے کے فیڈ بیک بھی دے دوں گا انشاءاللہ. اس طریقہ کار کو، یہ جو فارمیٹ ہم نے چوز کیا تھا کہ ہر بندہ ایک آیت کرے، وہ تقریباً 2 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. تو ایک آیت ہی ہوتی ہے، کوشچن اور آیت، ڈسکشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے نا. تو میں سورۃ کہف کا پوچھ رہا تھا کہ اس فارمیٹ کو 8 جو کلاسز ہیں آلموسٹ 1 منتھ، اور اس کو کنٹینیو کیا جائے، تو یا اس کو اب آپ لوگ مجھے آپ سبمٹ کر دیں سارے جنہوں نے نہیں کی، تو اس کو مطلب یہاں اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں آج. تو دوسرا میرے تو ذہن میں تھا کہ کتاب پہ چلے جائیں، لیکن اپنا فاروق شہری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی 30ویں جز میں سے تھوڑا تھوڑا دیا جائے، 2 آیات دی جائے. تو اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا فیڈ بیک دیں پلیز.
ارشد صاحب میرا جی 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 سوری میں نے بیچ میں تھوڑا آپ کو نہیں سنا. میں بس ابھی پہلے جو آپ کوشچن آپ نے کیا تھا کہ اس کو کنٹینیو کریں, اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو وہ بہت زیادہ ایک ایک ورڈ کے, اگر ہم ورڈ بائی ورڈ, آپ جیسے ہم نے اسائنمنٹ تو بنا کے آپ کو سبمٹ کر دی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر کوئی میجر مسٹیکس ہوتی ہیں تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اب اگر آپ صرف کوشچن لے لیتے نا, جو اس میں کیونکہ جو آپ نے کوشچن بنائے ہیں وہ اتنے انٹرسٹنگ ہیں اور گرامر کے لحاظ سے بھی تھے اور باقی تفسیر کے لحاظ سے بھی تھے اور ان کا ہر لحاظ سے تھے وہ کوشچن. اگر آپ صرف کوشچن لے لیتے تو اس میں ہمارا تھوڑا کم ٹائم لگتا. اب جیسے ہم ایک ایک ورڈ کو جا رہے ہیں اور ورڈ کے لیے تو وہ کارپس سے ہم نے ہیلپ لی ہے اور بہت سی چیزوں سے, اور سارا ہمارا وہ ریویژن ہو گیا, اب ہمیں وہ سب سمجھ آ گئی ہے. بٹ جو کوشچن تھے آپ کے وہ تو بہت, میں کہتی ہوں ہماری جو عام ہم آیات پڑھتے ہیں ہم ان کو اس طرح نہیں پڑھتے جیسے آپ نے کوشچن ہمیں دیے تھے, یعنی ایک دوسرا اینگل تھا ان کا پڑھنے کا, سمجھنے کا. تو آپ وہ کوشچن اگر ہم سے لے لیتے وہ زیادہ بیٹر تھا. اگر ہم ون بائی ون جا رہے ہیں, ہاں اس میں ٹائم ٹھیک ہے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی سجیشن ہے کہ پوری آیات کرنے کے بعد کی بجائے میں آیات کو میں دیکھ لوں گا جو جو سبمٹ کیا ہے اور اس کا انڈیویجولی فیڈ بیک دے دوں گا. کوشچنز ہم یہاں سارے کر لیں مل کے. اچھا جی, اور کوئی فیڈ یہ جو آپ نے ہاں جی, یہ آج اسے آپ وائنڈ اپ کر لیں, اس کے بعد کوشچن کو بھی جیسے وہ بکیاری جو ہماری بینک اسے کرے, دوسرے تیسرے پاس سے بھی چھوٹے آج جیسے فاروق شہری صاحب کہہ رہے ہیں 2 ہفتے اس میں لگا لیں, اس کے بعد ہم کتاب پہ آ جائیں گے. چلیں 2 ٹھیک ہے ہفتے آیات پہ لگا لیں آخری 2 ٹھیک ہے ہفتے, باقی اس کے بعد کتاب پہ آ جائے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے؟ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے, ارشد چودھری صاحب کا, کانسیپٹ کلیئر ہو. ہاں ٹھیک ہے, ارشد چودھری صاحب کا وائس کا مسئلہ لگتا ہے حل نہیں ہوا, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ کنیکٹ کر لیں. اور یا سر لکھ کے بھیج حدیث دیں کا گے. کیا ہے, جو حدیث کی تھی وہ بھی سب نے سبمٹ کروا دی. اگر وہ سب نے سبمٹ کروا دیے تو پھر وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یعنی اگر جنہوں نے یہ سارا کیا اور پھر حدیث کیا, کیونکہ حدیث کا ہم کو کہیں سے مل نہیں سکتا, وہ ہم خود ہی کریں گے ساری اس کی گرامر. تو اگر وہ سب نے سبمٹ کروا دیا تو وہ آپ چیک کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میجر کسی نے کیا مسٹیک کی ہے, کوئی کون کسی حروف میں کی ہے یا کسی گرامر میں, تو وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. نہیں تو پھر وہ جو آپ کا اصل پروجیکٹ تھا کہ ہم بک سٹارٹ کریں گے ٹرانسلیشن, پھر وہاں پہ آ جائیں, کیونکہ ہاں یہ جی بہت زیادہ پرولونگ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو حدیث اور قرآن جو ہے نا, اس کا جس نے سبمٹ کیا ہے مسز عامر, میں ان کو انڈیویجولی چیک کر کے فیڈ بیک دے دوں گا. ٹھیک ہے, جو کوشچنز ہیں وہ ہم کمبائن کر لیتے ہیں. اور احمد فاروق صاحب نے کہا ہے کہ, اور فاروق شہری صاحب کو انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ کچھ جو ہے نا جز عامہ سے آیات جو ہے نا لے کے 2 آیات ان کو کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو بھی ہم کریں گے تو وہ بھی اسی طرح پھر ہو جائے گا جیسے یہ ہے, جیسے ہم سورہ کاف کر رہے ہیں. اگر 2 آیات فاروق شہری صاحب ہم کرنا شروع کریں تو ہر بندہ جو ہے اس کو کافی ٹائم لگے گا. اس کی کیا فارمیٹ ہونی چاہیے فاروق شہری صاحب؟ سر اس کو ہم اس طرح ڈسکس نہ کریں, ہم بس آپ کو سبمٹ کریں, آپ اس کو چیک کر دیں ہم, تاکہ ہماری جو نا ایک ریویژن جو آپ کام کرنٹلی کرائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاری رہے, تاکہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا جو رولز کئی دفعہ آپ اگر اس کو استعمال نہیں کرتے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک وہ ہے. تھوڑی سی پریکٹس صحیح رہے, ساتھ ساتھ رہے گی, اور نئی چیزیں بھی پھر اس میں ایڈ آن ہوتی رہیں گی, تو اس کی بھی پریکٹس پھر اسی میں آ جائے گی. نئی جو بھی چیز ہم سیکھیں گے تو وہ پریکٹیکل کام, مطلب پریکٹیکلی ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, جس سے کہ جو لیسن جو ہے ریوائز ہوتے رہیں. بس یہ مقصد ہے, کیونکہ اگر ہم کوئی اس کو نہیں اپلائی کریں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. جی بالکل, وہ بھول جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اگر ہم گیپ دیں گے. وہ تو سر نے کہا تھا نا ہم کنٹینیو کریں گے اس چیز کو, پہلے ابھی سورہ کاف کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ 30 پارہ میں جو جتنی صورتیں ہیں جو ہم ڈیلی نماز وغیرہ میں پڑھتے ہیں وہ ہو جائیں گی. پھر وہ پھر آہستہ آہستہ آگے ہوتا جائے گا. یہ جو ہمارا بیچ چل رہا ہے نا,
اس کو ہم نے فارملی کنکلوڈ کرنا ہے کسی ڈیٹ پہ. اس کے بعد وہ جو این آیا اے ڈے وہ تو چلتا رہے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ میں ویب سائٹ بنا لوں, اس پہ آپ لوگ جیسے کوئی گروپ ٹائپ ہوتا ہے, یا واٹس ایپ کا گروپ ایک ہم الگ بنا لیں. ابھی تو ہمارے گروپ میں 150 ممبر ہیں, لیکن جو ایکٹیو ہیں وہ تو 8-10 ہی ہیں. تو اس کا ایک الگ گروپ بنا کے این آیا اے ڈے میں ایک سبمٹ کروں, اس پہ سارے ہم ڈسکس کریں اس کے اندر نا. وہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس بیچ کو میں کلوز کرنا چاہتا ہوں تاکہ نیا بیچ بھی سٹارٹ ہو سکے, اور اس کے لیے وہ میں نے بک کا جو پروجیکٹ ہے نا اس کو فائنل ایز اے مائل سٹون رکھا ہوا ہے کہ وہ جب ہم کر لیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد یہ بیچ جو ہے نا کلوز ہو جائے گا, اور نیکسٹ بیچ تاکہ میں سٹارٹ کر سکوں. اور وہ جو این آیا اے ڈے وہ ہم گروپ واٹس ایپ گروپ میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. این آیا اے ڈے اور 2 آیا, ایک آیت ہی بہت ہے. ایک آیت نا اس میں جز امہ, بلکہ اس کو اس طریقے سے پورا کر لیں گے جز امہ کو ایک ایک آیت سے روز کر کے نا. تو چھوٹی صورتوں سے شروع کریں گے, پھر بڑی انشاءاللہ آ جائیں گی. محمود یہ جو بک آپ کہہ رہے ہو وہ کتنے بڑی جی ہے؟ سر یہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ بک پہ آئیں جو آپ کا اصل مقصد تھا, اور ویسے بھی ہم آپ جو کام آپ نے دیا تھا اس میں تو ہمارا ساری ریویژن ہوئی ہے. جو آپ نے پڑھایا تھا پہلے وہ سب ہم نے ریوائز کیا, اور ہر آیت میں آلموسٹ ساری ریویژن ریپیٹیشن ہو رہی تھی. تو اس کو وائنڈ اپ کریں, اور اپنی وہ جو ہمارا آپ کا بھی اکثر ہے کہ اس کو سٹارٹ کریں, اور یہ ساتھ ساتھ کنٹینیو رہے. پہلے سورہ کاف ہم ختم کریں, پوری کمپلیٹ کریں, اور اس کے بعد وہ جو 1 آیا ڈے ہے وہ کریں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے ارشد, یہ جو بک تھی نا یہ میں نے اس کو پی ڈی ایف میں ڈالا ہے. یہ دیکھیں پی ڈی ایف کے 37 پیجز ہیں. تو میں نے اس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا تھا, یہ آپ کے سامنے ہے کہ 4 سے 4 5 6 3 صفحے احمد فاروق صاحب کریں گے, فاروق شہری صاحب, اس طرح میں نے نا یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. تو 34 کے بعد نا وہ آگے پھر فہرست وغیرہ آ جاتی ہے, ریفرنسز آ جاتے ہیں. ایکچوئل جو ہے نا وہ میرے خیال 34 پیجز ہی ہیں. لیٹ می چیک اگین. 33 سر میرے بھی 3 پیج کریں, 3 آپ رکھیں, میرے لیے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. 35 ہاں ایکچولی جو ہے 34 پیجز ہی ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے شاید ہوگا, یہ بھی یہ یکدم تو نہیں ہوگا یہ بھی. اچھا تو ہاں وہ مسز عامر ہے, وہ تو آپ تو ایک بندے کا ہی کریں گی نا. وہ عامر, جب میں نے یہ کام دیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ عامر جو ہیں وہ نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے جو نہیں کرے گا وہ اس کا پارٹ پھر رہ جائے گا. تو ارشد ملک کے یہ دیکھیں مثلا آپ کا ہے 23 24 25 26 4 صفحے ہیں. تو اس کا میرا اپنا خیال تھا کہ یہ اتنا ہارڈ نہیں ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو سورۃ الکہف, کیونکہ اس میں تو پورا گرامیٹیکل انالیسز اور یہ وہ, اس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے موسٹلی نا, آپ نے ڈکشنری کو پکڑ کے دیکھنا ہے کہ اس کا ورڈ کا کیا مطلب ہے بس, اور اس کی پہچان کرنی ہے. کیونکہ بعض اوقات جیسے اب میم نون لکھا ہوا ہے, یہ من لکھا ہے, من لکھا ہے, من نہ لکھا ہے, کیا لکھا ہے, یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو میرے حساب سے تو اتنا زیادہ کام نہیں ہے 3 4 صفحے. سر دے دیں یہ ساتھ میں, جیسے جو کام کر چکے ہیں نا تو وہ اس کو بھی سٹارٹ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو رہ جائے گا جیسے عامر کا رہ جائے گا یا کوئی اور اگر نہیں کرے گا تو اس کا پھر میں کروں گا. تو اگر میں نے کر لیا نا سر جلدی تو پھر میں وہ بھی سٹارٹ کر دوں گی, نو پرابلم. ہاں وہ بھی کر دے. جو رہ جائے گا نا وہ پھر انشاءاللہ میں کر دوں گا, تاکہ ہم اس کو پوری بک کو ٹرانسلیٹ کر کے نا نیٹ پہ ڈال دیں کہ جی یہ اور کچھ انشاءاللہ سر یہ فائدہ ہو جائے گا, صدقہ جاری بن جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ میرا نہیں خیال یہ بک ٹرانسلیٹ ابھی تک کسی نے کی ہوگی. چھوٹی سی کتابچہ سا ہے اور اتنی فیمس نہیں ہے. لیبنیز کسی آتھر نے لکھا ہوا ہے, رافت صلاح اس کا نام ہے. تو
یہ ہے جی سلسلہ. ٹھیک ہے, تو ابھی جو کنکلوڈ ہوئی ہے بات وہ یہ ہوئی ہے کہ لیٹس میک دس سیشن جو آج کا ہے نا, یہ لاسٹ فار سورہ کاف اینڈ حدیث. ٹھیک ہے, ارشد چودھری صاحب آواز آ رہی؟ ارشد چودھری صاحب اب دوبارہ آئے ہیں. تو السلام علیکم ارشد چودھری صاحب, آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا چیٹ جی میں سر لکھ دیں. ابھی ٹھیک ہوئی ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے. ابھی آ رہی ہے سر آواز. میں نے اپنی ڈیوائس بند کر کے دوبارہ آن کی ہے تو ٹھیک ہوا ہے. ہاں چلیں شکر ہے. تھینک یو سر. اچھا ارشد صاحب, جب آپ کا وہ ڈیوائس کا ایشو چل رہا تھا تو ہم نے یہ ایک کویشچن ڈسکس کیا ہے کہ اگر ہم ایک ایک آیت ایسے کرتے رہیں گے تو ایک آیت پہ جب تک ساروں کا ختم ہوتا ہے تو وہ 2 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں. تو تقریباً 8 کلاسز اور, یعنی 4 ہفتے یا تھوڑا سے زیادہ 5 ہفتے لگ سکتے ہیں اور نا. تو سر اب سب لوگوں نے محنت جتنی کرنی تھی کر کے نا مجھے کام سبمٹ کر دیا ہوا ہے, تو میں انڈیویجولی جو ہے نا آیات اور حدیث کو چیک کر کے نا وہ انڈیویجول ہر ایک کو فیڈ بیک دے دوں گا. ٹھیک ہے, ایگریڈ سر, دس از دی اور بیٹر سولوشن آئی تھنک. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ کویشچنز ہم اکٹھے کر لیتے ہیں سارے کویشچنز. کچھ شاید کسی لوگوں کے لیے مشکل ہوں گے اور اس کا آنسر تو ایسے ریڈی میڈ آپ کو کہیں سے ملے گی بھی نہیں. کویشچنز ہم اکٹھے کر لیتے ہیں. اور تیسری ایک سجیشن یہ آئی تھی کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے, یہ جو قرآن والا, تو اس کی فارمیٹ یہ ہوگی کہ اب ہم نیکسٹ ویک سے اب ہم نا بک پہ چلے جائیں گے واپس, جو ہم نے کرنی تھی ٹرانسلیٹ, اور اس میں انشاءاللہ میں آپ سب کو ہیلپ کروں گا جو چیز سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر جو آپ کے ہم نے آپس میں ایک پیئر بھی بنائے تھے ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں آپ. تو بالکل ٹھیک ہے سر, ایگریڈ. اس کے بعد اس کے بعد نا یہ بیچ فارملی کلوز ہو جائے گا تاکہ میں پھر نیا بیچ سٹارٹ کر سکوں. لیکن ایک ہم واٹس ایپ کا گروپ بنائیں گے, اس میں ہم 8-10 لوگ ہوں گے جو یہ ایکٹیو ہیں. اس میں ہم این آیا اے ڈے کی نا ورکنگ کیا کریں گے. ایک آیت میں بھیج دیا کروں گا, اور اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے ہم نے کہ 30واں پارہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں. نماز میں جی سر. تو اس کی ایک ایک آیت لے کے نا ایسے این آیا اے ڈے بھی ہو سکتا ہے, این آیا میں بھی آلٹرنیٹیو ڈیز بھی ہو سکتا ہے, تاکہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے. ایوری ڈے 1 آیا میں بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے لیے. تو سر جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ایک ویک میں ایک جیسے 3-4 آیات ہوتی ہیں جن کی, وہ ایک بھی کافی ہے, کیونکہ واقعی بہت جب ہم ڈیپتھ میں جا کے پڑھتے ہیں گرامر بھی نکالتے ہیں تو وہ 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک آیت پہ جو بڑی بالکل ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی. تو ابھی میں پھر انشاءاللہ اس کلاس کو اب ہم ٹرن کرتے ہیں ٹورڈز دا کویسچن سائڈ دین. پھر ٹھیک ہے, میں وہ ورڈ کی فائل کھول کے شیئر کرتا ہوں سب سے. تو ہم 2-3 کویسچن جو ہے نا شروع کرتے ہیں. تو یہ ڈسکشن ہے, اس میں وری نہ کریں کہ آپ کو نہیں آتا, یہ تو جسٹ ڈسکشن ہے. اچھا جی, مسز عامر آپ کا پہلا نہیں, فاروق شہری صاحب کا ہے. فاروق شہری صاحب, یہ آپ نے کتنے کویسچن کیے تھے؟ میرے خیال 24 تک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو لیٹس ٹرائی 25, 26, 27 کو ایسے 3 کر کے کوشش کرتے ہیں جی. ایک سیکنڈ میں کھولوں. پچیس ہے. تو جوز سے 300 years.
we say 309 years. وہ اس کا ریکنسیلیشن جو ہے وہ ہم چونکہ ہجری کیلنڈر سے اور وہ گریگورین کیلنڈر استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ڈفرینس ہے وہ 9 ایئرس. ہاں بالکل صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ ویسے کیلکولیٹ کریں تو بٹوین گریٹر دین مطلب 9 ایئرس اور لیس دین ایکچولی 14 ایئرس بنتے ہیں وہ, لیکن ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 9 ایئرس تو 9 ایئرس ہی ہیں. بالکل صحیح ہے. تفاسیر میں یہ کویشچن ڈسکس ہوا تو اس لیے میں نے کہا چلیں آپ کو بھی تھوڑے دماغ کو پوک کریں ہم. اچھا جی 26 نمبر پہ چلیں. یہ تو ہم نے الگ سے بھی ڈسکس کیا تھا آپس میں نا. جی why is listening. اس کیس میں تو سر چونکہ غیب کی بات ہو رہی ہے اور سبجیکٹ ہی غیب کا ہے تو اس لیے اس میں ابصر بھی واسمے ہے اس میں. ہاں بالکل آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لیکن ڈائریکشن آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن غیب کیا کون سی چیز غیب ہے؟ یہ آیت ہے اب صرف ہی اسمے. آپ لوگ اپنا ذرا نا وہ کھول لیں تنزیل کا. یہ آیت نمبر 26 ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ وہ میں پھر ادھر شیئر نہیں کر پاؤں گا. سر یہ تو سورہ کیونکہ سورہ وہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی تھی نا تو وہ ظاہر ہے وہ اب تو غیب کا وہ قصہ ہے نا سارا. غائب کا ایکچولی وہ ہاں بالکل صحیح ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ موجود نہیں تھے اور جو جوز جو سوال کر رہے تھے وہ بھی اس ظاہر ان کو بھی انفارمیشن ہی ہے نا وہ تو بالکل اس لیے بالکل صحیح پہنچے. اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ تو چھپے ہوئے تھے نا غار میں. یعنی ایک تو نبی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے انفارم کر رہا ہے, انہوں نے تو نہیں دیکھا وہ نہ سنا اس کا. تو لیکن اس میں دیکھنا اس لیے پہلے ہے کہ وہ ساری دنیا سے چھپے ہوئے تھے. تو اللہ کہتا ہے کہ اب صرف بھی واس میں کہ وہ سب سے اچھا دیکھنے والا اور سب سے اچھا سننے والا. لیکن جو قرآن پاک اگر آپ پڑھیں تو موسٹلی سمیع علیم آتا ہے نا قرآن پاک میں موسٹلی, یا سمیع خبیر یا سمیع بصیر. پہلے سماعت آتی ہے پھر خبر یا بصارت آتی ہے, لیکن یہاں سوئچ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ وہ یعنی فوکس یہ کرنا تھا. اچھا جی آؤٹ آف سم بینیفٹس آف پیسو وائز وی اسٹڈی تو which one is applicable to who here, where is naib of this passive. یہ جی آؤٹ آف ریسپیکٹ فار اللہ ہے. اچھا جی اس لیے بھی پیسے یوز ہوا ہے میرا تو یہی ہے. اور نائب اس کا الیکہ ہے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا یہ ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے مجہول اور نائب اس کا, تو وہ پوچھ سکتا ہے کویشچن. ٹھیک ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. کہ آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے, من کتاب ربک, ٹھیک ہے, آپ کے کتاب میں سے کچھ. لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا, کہ اس کے جو کلمات ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ولن تجد من دونہ ملتحدا, ٹھیک ہے. اور آپ کو ہرگز جو ہے ملتحدہ بیسیکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جہاں آپ نا پناہ لیتے ہیں آپ, the place where you hide. تو یہ جو کہ وہ اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا فاروق شاہی صاحب آپ کا خیال ہے کہ یہ جو وحی کیا گیا آپ کی طرف, ٹھیک ہے, یعنی
ایک یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ وَاتْلُ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہاں کئی جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ٹھیک ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ. کوئی اور اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہے اس کہ یہ یہاں پیسو کیوں یوز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کہ آپ مجہول کہ جس کے اندر جو فاعل ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتا نا، وہ کون ہے کرنے والا. ایکچولی جب میں یہ کوشچن فاروق شاعری صاحب لکھ رہا تھا نا، جی اس وقت میرے ذہن میں کچھ اور آیا تھا جو مجھے زیادہ ریلیونٹ لگا، اور ابھی میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا آنیسٹلی. تو ہم اس کو فی الحال یہی آپ والا جواب ہی فائنل لے لیتے ہیں کہ یہ میں اس پہ سوچ کے نا اگر ہوا تو آپ کو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے چلتے ہیں 27 نمبر. نہیں میرے خیال اب آپ کا 3 سوال ہوگا نا، تو جی اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ. مسز عامر کا جو ہے 44 سے 54 تک. اچھا جی آپ کے کتنے سوال ہو چکے تھے؟ 3 ہو چکے تھے سر، میرا آج 47 اور 48 آیات میں سے. اچھا چلیں. گیو دا روٹ ورڈ آف نسیرو its family and Sarfagir. What is the impact of word Yauma on the sentence? سر صغیر پہلے کر دوں، یہ اس کا فیملی نمبر روٹ ورڈ بتائیں اس کا. سین یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، جی ٹھیک ہے. نسیرو کا، اور یہ باب تفیل سے ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور ورڈ بھی ہیں جو اسی روٹ سے نکلے ہیں، جیسے سارا، یسیرو اور سیارہ. اور جیسے لفظ عربک میں اکثر کہتے ہیں نا سیارہ گاڑی کو، یعنی کسی چیز کو موو کرنے کے لیے، ٹریول کے لیے ورڈ سیارہ یوز ہوا ہے، تو یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ کلاؤڈس کو کہا گیا کہ وہ موو کریں گے، تو پھر اسی وجہ سے یہ ورڈ موو سے نکلا ہے. تو یہاں سر مفسرین 2 طرح کی رائے دیتے ہیں کہ یہ جو کلاؤڈز ہوں گے یا تو جیسے پورے کے پورے ایک جگہ سے موو ہوں گے، یا سم مفسرین کہتے ہیں یہ ڈسٹ بن جائیں گے، یعنی ڈسٹ کی طرح جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو یہ بالکل جب اللہ تعالیٰ سب چیزیں لیول کر دے گا، وہ آگے بھی لفظ ہے وہاں پہ نوادروس اسی آیت میں کہ ہر چیز باریدہ کہ ہر چیز لیول اور پلان ہو جائے گی. تو وہاں سے سم مفسرین لیتے ہیں کہ یہ ڈسٹ یا کلاؤڈ ڈسٹ بن جائیں گے. لیکن موسٹلی جو ایگری کریں مفسرین اس آیات میں وہ یہ کہتے ہیں نسیرو کی وجہ سے کہ یہ لفظ سیارہ اور اس کا روٹ ورڈ سین جا رہا ہے جو ٹریول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی موو فرام ون پلیس ٹو اندر ہوتا ہے. تو یہ پورے کے پورے کلاؤڈ کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کریں گے، مونٹینس پہاڑ جو ہیں. اور اسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ نمل میں بھی ہے آیت نمبر 88 میں کہ یہ جو ہے جو پہاڑ ہوں گے ایسے گزریں گے جیسے کلاؤڈز گزر رہے ہیں اوپر سے. اور آگے تھا دوسرا کوشچن کہ یوما جو ورڈ ہے وہ کیا ہے. یہ ہم نے پیج نمبر 141 آپ کی جو بک دی ہوئی ہے اس میں پڑھا تھا کہ یہ ایک اسپیشل ظرف ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، جو اپنے سے آگے آنے والے پوری ورڈ کو نہیں لیتا بلکہ پورے سینٹینس کو اس کا مضاف علیہ بنا لیتا ہے. اور یہ کمپاؤنڈ ہم نے پڑھے تھے مضاف علیہ، اس میں یہ استعمال ہوا تھا. اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ میں ذرا آنسر دیکھ لوں میں نے کہا وی اسٹڈی دیم ان دا ٹولز دیٹ کریٹ compound مضاف علیہ. یوما does not come with ماضی، it come with the مضارع, and یوما is one of the special set of ظروف which are unusual and instead of following another ism they follow by a complete sentence. So impact of a yoma is on the whole sentence, make the rest after it is مضاف علیہ. And it is a nasab status, that's why it's maf'ul bi, so it means the day on which the action will take place. This is not an ordinary day, this is a special day. اور پھر آگے تھی تیسرا اسی کا کوشچن کہ صرف صغیر بنانی تھی، یہ فیملی 2 سے تھا نسیرو کی. تو پہلا ہے سیارہ یسیرو تس یجرن فہوا مسیرن. کیا یہ نہیں تیسرا نہیں صحیح ہوا؟ تس یجرن تا سین یا
یا اور را الف دو اوپر فتح. ہاں تو یہ تسجیرن یہ جنن سیجرن میرا خیال ہوگا. میں ایک منٹ کھول کے دیکھتا ہوں. مجھے یہ کنفیوزنگ تھا پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کیونکہ اس میں ایک یا ایکسٹرا ایڈ کرنا ہے تو وہ کیسے ایڈ کرنا ہے میں نے ایسے کیا جیسے سیارہ یو سیرو اور تیسرا یہاں پہ ایڈ کرنا تھا ایک یا ایکسٹرا تو میں نے تس یہ رن کیا یعنی یا اور یا ایڈ کیا زیر نہیں وہ دو یا جب کمبائن ہوتے ہیں وہ شدہ بن جائے گا نا تسیرن. اوکے تسجیرن ہاں سوری صحیح ہے جیسے پچھلا بن گیا ہاں یسیرو. دیکھیں یہ غلطی کی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ. پھر سیرہ یسیرو اور تسجیرن یہاں پہ بھی شدہ آئے گا. فہوا مسیرن سیر سید پیش ہوگی نا سر. علم نہیں ہے علم ہے نا یہ علم یعلم تعلیم یہ وہی ہے نا ٹو فیملی. جی جی تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے جو امر ہے وہ ہے امر ہے علم ہے تو ہو جائے گا سیر. علم نہیں ہے علم نہیں ہے علم ہے. پیش نہیں ہے اس پہ زبر ہے. ہاں جی دین آگے لا والا لا تسیر ہاں لا اور تو صحیح. اینڈ پہ مسیرن. تو یہ فلو میں اس کو پڑھیں ذرا فری فلو بغیر رکے نا. اوکے سیارہ یسیرو تسیرن فہوا مسیرن سیرہ یسیرو تسیرن فہوا مسیرن سیر لا تسیر مسیرن. سوری صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سیرہ یسیر تسیرن فہو مسیرن اور سیرہ. اچھا جی اور کیا تھا. بس یہی 3 کوشچن تھے اس کے اندر سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی یہ تو 47 ہو گیا. 48 ہے وعریدو. وریدو از نارمل اور پیسو. ربا کا از سیکنڈ پرسن. کدھر گیا ہاں کدھر ہے میرا کوشچن. یہ is a normal or passive. وریدو is a third person while ربا کا is a second person and جیتمونا is first person. Why there is a change from third to second to first person? What kind of مفعول is صفہ. سر وریدو از اے فعل ماضی مبنی مجہول جیسے آپ نے آگے بھی اوپر ابھی کوشچن اسی سے ریلیٹڈ کیا تھا. پیسیو تھرڈ پرسن ہے اور پلورل ہے. اس کے اندر سر مجہول یوز کرنے کی یہ ریزن تھی کہ ایکسپریس کریں جو اکرنس آف دا ایکٹ ہوتے ہیں ایکشن ہوتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے یہ پیسیو ورڈ یوز ہوا ہے مجہول اور کیپنگ دا ڈوور آف دا ایکشن انومیس اس کو چھپا رہنے کے لیے. تو اس میں جو ضمیر متصل ہے وہ فاعل نائب ہے جس کے اوپر ایکشن ڈن ہوگا اور جو تھرڈ پرسن ہے پلورل وہ سبجیکٹ پروناؤن کے طور پہ یوز ہوا ہے. صحیح ہے یہ میں نے لکھا تھا. لیکن ابھی اس سوال کا جواب آپ نے کیا دیا ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے نارمل اور پیسیو اس کا میں نے آنسر دیا پیسیو ہے یہ. نہیں پیسے وہ ٹھیک ہو گیا. یہ فعل ماضی مبنی مجہول ہے اور اس کے اندر فاعل نائب جو ہے وہ ضمیر متصل فاعل نائب. ہاں وہ کون سا ہے ہوا ہما ہم یا ہما ہننا والا کون سا ہے. دے والا کیا ہوگا وہ جس کے اندر سے اب نون کیونکہ وہ ختم ہو گیا نا مجہول کی وجہ سے. یہ تھرڈ پرسن پلورل. ہاں ٹھیک ہے. تو اچھا ایک اگلا پارٹ یہ ہے وعرضوا علی ربک صفا. پہلے تھرڈ پرسن ہے پھر سیکنڈ ربا پرسن کا ہے یور لارڈ یا سیکنڈ پرسن ہے پھر فرسٹ پرسن آ گیا لقد جئتمونا. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے تھرڈ ٹو سیکنڈ ٹو فرسٹ یہ کیوں ہے. یہ التفات مین سوئچنگ آف اے پرسن ٹو رینیو دا اسپیچ. جو آلریڈی بات چل رہی ہوتی ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے تاکہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے نا اس میں پڑھنے اور سننے والوں کے اٹینشن کو ری گیپ کیا جائے لسنرس کو. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ یوز کرتا ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن. اچھا اس کا ترجمہ دیکھیں ذرا آپ ترجمہ کریں آپ کو خود تھوڑا فیل ہوگا کہ میرا جو سوال ہے وہ کیا اس کا مطلب. اس کا ترجمہ کریں ذرا. And they will present it before your Lord in rows and he will say یہ
extra है, you have certainly come to us just as we created you the first time, but you claim that we would never make for you an appointment. क्योंकि एक्चुअली ये यहाँ पे कुरैश जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ सेकंड पर्सन यहाँ उनको मुखातब करके जब थर्ड पर्सन प्लूरल लेके गए हैं यहाँ पे ज़मीर मुत्सिल फाइल नायब के तौर पे यहाँ पे वो कुरैश से जिक्र किया जा रहा है कि क्योंकि वो उन्होंने हड्डियाँ और ये उठा के वो कहते हैं कि तुम्हारा रब ये दोबारा क्रिएट करेगा कैसे, ये कैसे मुमकिन है, ये तो अब डस्ट बन चुकी है, इनको कैसे। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं आगे एज वहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल जैसे यूज़ हुआ है कि जब तुम लोग फिर दोबारा इसमें क्या है हाँ कि तुम ये क्लेम करते थे कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते और हम तुमसे दोबारा नहीं मिलेंगे, यानी मरने के बाद हमारी कोई तुमसे मुलाकात नहीं होगी। तो ये हाँ यही है यस, यानी इसमें फिर थर्ड पर्सन अल्लाह ताला एज अपना वो थर्ड नहीं, अल्लाह ताला यहाँ पे हुई का सीगा यूज़ किया हुआ उन्होंने, तो यहाँ पे वो हैं एज अ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ पहले मैं थोड़ा आपको हेल्प नहीं करता हूँ। सॉरी सही है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है मुहातब के तौर पे कि तुम ये समझते थे कि हम तुम्हें इकट्ठा नहीं करेंगे दोबारा, लेकिन ये तुम्हारी यानी गलत फहमी है, हम तुमको इकट्ठा करेंगे जजमेंट में और ऐसे ही जैसे हमने तुम्हें पैदा किया है। यानी यहाँ पे वर्ड मीटिंग का यूज़ हुआ है, यानी कि हम तुमसे यानी अपॉइंटमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है कि डे ऑफ जजमेंट में हम तुम सबको इकट्ठा करेंगे। और जैसे अव्वला मर्रतिन है, यानी अव्वल जैसे पहले किया था, मर्रतन यानी दोबारा करेंगे। तो तुम किसी इस वहम में न रहो कि हम तुम्हें इकट्ठा नहीं करेंगे या दोबारा तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे। तुम जो मर गए हैं उनको भी दोबारा जिंदा करके दोबारा तुम्हारा रब उनको सामने लाएगा। तो ये कुरैश से बात की जा रही थी कि वो ये समझते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जी ठीक है, मैं थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ। बात तो बिल्कुल आपने की है सही कि ये कुरैश से बात की जा रही है। अच्छा, कुरान पाक में एक स्टाइल है, ये आप ज़रा इसको भी याद रखें कि जब कुफार की बात हो रही है ना, तो अल्लाह ताला नफ़रत का इजहार करने के लिए ना उनके लिए थर्ड पर्सन जिक्र करता है कि उन्होंने ऐसे किया या उनके साथ ऐसे किया या अच्छा। अब यहाँ कहना ये था कि जो कुरैश है ना वो अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो ये नहीं कहा कि कुरैश के लोग जो या कुफार, यानी उनको उनका जिक्र भी नहीं करना पसंद किया अल्लाह ने, जैसे होता है जिससे नफरत। तो थर्ड पर्सन जो है ना उनके लिए यूज़ किया कि वउरिदू अला रब्बिका, ये भी नहीं कहा अला रब्बिहुम। देखें ज़रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है कि अपना जो अटैचमेंट है अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ी है, उनसे नहीं जोड़ी। ये नहीं कहा कि वउरिदू अला रब्बिहिम सफ़ा। तो एक तो ये पहला जो पार्ट है ना उसमें ये अल्लाह ताला हमको बताने चाह रहे हैं कि मुझे ये लोग पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद है मैंने अपना नाम उसके साथ अटैच किया रब्बी का। ठीक है, तो ये मैंने उस दिन भी कहा था जब अल्लाह ताला पोलाइटनेस और खूबसूरती या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हैं तो उस वक्त रब और रब के फ़र्क में डिफरेंस हो जाता है, और जब वो यानी पोलाइटनेस ख़त्म हो जाती है तो रब्बा वर्ड यूज़ हो जाता है। वो तो एक अलग टॉपिक था। अभी बात हो रही थी ये जो इल्तिफ़ात है उसकी वजह क्या है। तो पहले तो अल्लाह ताला ने अपने आप को डिस्टेंस किया थर्ड पर्सन रख के ना उनसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट मुखातिब किया, अपने आप को अटैच किया, क्योंकि आप अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है, वो पसंद नहीं है। ठीक है, ठीक है। लक़द जिअतुमूना, अब ताकीद हुई है यहाँ पे, लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन। अब डायरेक्ट ना उनसे डिस्कशन हो रही है जो सामने लाए गए थे। ठीक है, कि अब हम तुमको ले आए हैं, जैसे तुम्हें पहली दफ़ा हमने पैदा किया था, अब हम तुमको ले आए हैं, और तुम जो है ना तुम्हारा ख्याल ये था कि ये वादा, अब बेसिकली ना पहले तो था ना यानी उनसे थोड़ा डिस्टेंस का इजहार, अब डायरेक्ट उनको अल्लाह ताला जैसे मुखातब करके ये कह रहा है कि ये तुम्हारा बिलीफ है कि हमें कोई नहीं उठा सकता और ये वादा कभी पूरा नहीं होगा। तो अब क्या तुम कहते हो? अब डायरेक्ट यानी उनके साथ जैसे सरजनश का अंदाज है। ठीक है,
تو یہ اس وجہ سے التفات ہے. التفات تو ہوتا ہے لیکن اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے. تبعید، اپنے آپ کو بعد کرنا ہے، دور کرنا ہے ان سے، قریب کرنا ہے ان سے. تو ایک سے یہ اللہ ڈپینڈ آن اسپیسیفک سچویشن ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ جیسے وہ ان کے ہی سوال کو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ ہڈیاں جو بسیدہ ہو گئی ہیں دوبارہ واپس آئیں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں اسی لیے ایک تاکید بھی یوز کرتے ہیں نا، لاکا جے تمونا، کہ سرٹنلی ہم تم کو واپس لائیں گے، گیدر کریں گے تم لوگ سے دوبارہ، یعنی اپوائنٹمنٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، یعنی دوبارہ ملاقات ہوگی ڈے آف ججمنٹ. تو یہ جو پھر ایک لاسٹ پارٹ کوشچن رہ گیا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. صفًّا جو ہے نا یہ مفعول ہے، یہ کس ٹائپ کا مفعول ہے؟ حال، ہاں یہ یعنی مفعول حال ہے. یعنی ٹھیک ہے. وربل ناؤن ہے، اور یعنی یہ لائنڈ اپ، یعنی کیسے ہوں گے ان کی حالت کیا کہ دے ول بی ان لائن ان روز. تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ڈھیر ساری نیشنز ہوں گی اور وہ ڈھیر ساری روز ہوں گی، تھاؤزنڈز آف اماز گیدر ان رو. اگلا جو سوال ہے نا، اگلا آپ کا وہ تھوڑا لمبا ہے، وہ میں بہت انٹرسٹنگ سوال بھی ہے، تو وہ میں اسکپ کر کے نا، جن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ جو مشفقین والا ہے، ہاں وہ بہت لمبا، میں نے لکھا بھی بہت پورا ایک پیج. ہاں وہ آج بھی میں نے ریوائز نہیں کیا، میں نے اپنے کوشچن جو ہے نا دیکھے نہیں آج. جی ٹھیک ہو گیا. ایکچولی ہم نے سوری ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، ہم شفٹنگ کی ہے گھر کی، تو صبح سے اس میں لگی ہوئی ہوں، تو اسی لیے تھوڑا سا میں نے چلیں ریوائز نہیں خیر، کیا. اللہ تعالیٰ یہ میں آسانی کرے. یہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں کروں یہ گی نیکسٹ سارا، میں کریں گے، لمبا بھی ہے. اچھا جی، تاکہ مجھے پتہ چلے. کیونکہ میں نے سر 3 ہفتے پہلے کیا تھا سب کچھ، اب میں بھول چکی ہوں. ٹھیک ہے جی. ارشد محمود صاحب پہ چلتے ہیں 66 سے 76 تک. جی ارشد محمود صاحب، آپ نے میرے خیال 68 کر لیا تھا، اب 69 نہیں کرنا ہے. سر، 67 اور 67 ہو گئی تھی، 68 کرنا ہے. اچھا اچھا. 68 میں یہ ہے سر کہ the word to hit is lightest and also ya has been removed. What does this double shortening tell us rhetorically? اچھا اس میں سر یہ لم کی وجہ سے ایک تو لائٹسٹ ہو گیا ہے، اور دوسرا اس کا یا ڈراپ ہو گیا. ہاں جس طرح لم یا کل ہے، یا کولو کا واو ڈراپ ہو جاتا ہے، اسی طرح لم تو ہیتو میں یا ڈراپ ہو جاتا ہے اور یہ مجزوم ہو جاتا ہے اور لم تو ہت بن جاتا ہے. ہاں یہ اس اچھا کا ریٹورک بینیفٹ بتائیے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک تو لم کی وجہ سے لائٹسٹ ہو گیا، اور دوسرا دو ساکنین، دو سکون کٹھے نہیں ہو سکتے نا، تو جی سر، اس وجہ سے وہ یا ویسی ریموو ہو گئی. تو یا ڈراپ ہو گیا. جی اب وہ یہ بیسیکلی ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے ادب سے کہ جو ہے نا، آپ کیا مجھے اپنا شاگرد بنا سکتے ہیں؟ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس سے مجھے سکھا سکتے ہیں؟ جی تو انہوں نے جن کہتے ہیں نا، پہلی سٹے ہی انہوں نے جواب دیتا ہے، پہلے ہی انہوں نے جواب دیا ہے کہ آپ تو میرے ساتھ صبر بھی نہیں کر سکتے ان کا. جی اور اس پہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت اس میں 2 دفعہ کا یوز کیا، ایک انا کا اور ایک تا. تو اس کو جی اردو میں ایسے کہیں گے، آپ تو بالکل ہی نہیں صبر کر سکتے. دو یعنی ایموشن ایسے شو کیے. تو آگے انہوں نے کہا، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو اس چیز پہ الا ما لم تحط به خبرا، جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئے یا خبر نہ ملے، تو کیسے اس پہ آپ صبر کرو گے؟ یا جس پر آپ کا قابو نہیں ہے. ہاں لیکن وہ تحط کو اتنا بریف کر دیا نا، تو اس کی ظاہر ہے وہ پیچھے صبر میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا. تو اس کا بھی وہی ریٹورک بینیفٹ ہے. یعنی ایک جنرل آپ یاد رکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے فعل یا اسم جو ہے ان کو شارٹ کرتا جاتا ہے، تو اس سے معنی میں بھی ایک شارٹنیس آتی جاتی ہے یا کمی آتی ہے. رپلائی. ہاں تو اس کا بیسیکلی وہ کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں نا کہ جس کو
جو تمہیں سمجھ نہ آئے، جس کی تم گرفت نہیں کر سکتے، اس پہ تم صبر نہیں کر سکتے. اب گرفت اب جو گرفت کا لفظ ہے تو ہت احاطہ کرنا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا احاطہ کرنا، جس کا تم اس کو شارٹ کر دیے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا سا بھی احاطہ نہیں کر، ایک ہوتا ہے کہ بہت بڑی کوئی چیز ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے جی. ایک ہے کہ ذرا سی بھی سمجھ نہیں آئی نا. ناٹ ایٹ آل، بالکل ٹھیک ہے. ہاں بالکل، ذرا سی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے سوال داغ دینا ہے، آپ نے پوچھ لینا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا وہ، یعنی اگر اس سینس میں دیکھیں تو ان سے ظلم اور غلطی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو مار دیا، ذرا سا بھی وہ احاطہ نہ کر سکے کہ یہ کیوں ایسے ہوا. تو وہ ظاہر ہے وہ پھر بے چینی ان کی آتی تھی کہ یہ کیوں ایسے ظلم ہو رہا ہے، کیوں غلط کام ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں جی. give صرف صغیر of its root. یہ سر ہے فیملی 3 سے حاسبہ یحاسبو، اور اس کا جو صرف صغیر ہے فیملی 3 نہیں، ستجدنی اسلم نہیں سر، یہ نہیں اس کا احاطہ، اچھا یہ میں سوری اگلے پہ پہنچ گیا. یہ اس کا اثر احاطہ یحیطو کا ہے. What does the double short give search صغیر of its root؟ اچھا ہاں جی احاطہ یحیطو، ہاں احاطہ یحیطو. احاطۃً نہیں یہ محیطٌ. فیملی کون سی ہے؟ یہ وہ والی نہیں ہے، اسلم والی نہیں ہے یہ. یہ سر حاسبہ یحاسبو والی ہے. ہاں یہ نمبر کون سا اس کا؟ فیملی 3 ہو گئی. ہاں جی ٹھیک ہے، اس پہ کریں، ٹھیک ہو گیا. احاطہ یحیطو احاطۃً محیطٌ. احیطہ یحاطو احاطۃً محاطٌ. آہت لا توہت محاطٌ. اچھا ایک منٹ، ذرا دوبارہ کریں گے. جی سر. احاطہ سے کریں. احاطہ یحیطو نہیں، احاطۃً احاطہ جاہتا، محیطٌ. ہاں ٹھیک. احاطہ یحیطو احاطۃً محیطٌ جو فاعل ہوگا. احیطہ یحاطو احاطۃً محاطٌ. یہ ٹھیک ہے. آہت لا توہت محاطٌ. ہاں احط لا تحط محاطٌ، یہ جو ظرف ہوگا یہ مفعول ہوگا، مفعول کی طرح ہوگا. یعنی یہ مجاہدن کی جگہ ہو گیا، محاطٌ. محاطتن نہیں ہوگا، احاطہ نہیں، محاطن نہیں ہوگا. ہاں محاطن نہیں ہوگا، محاطٌ نہیں ہوگا سر. اصل میں یہ اس کے اندر جو دو الف کٹھے ہو گئے نا اس وجہ سے تھوڑا مشکل پیش آ رہی ہے. جی اچھا سر، نیکسٹ کوشچن جو ہے، ان دی ورڈ ستاجدونی واٹ از دی امپیکٹ آف سا. اچھا سا جو ہے اٹ از یوزڈ ود دی پریزنٹ ٹینس اینڈ اٹ پشز دی میننگ ٹو دی فیوچر. یہ سرٹنلی فیوچر کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا جو مطلب بھی ہے وہ بھی فیوچر میں چلا جاتا ہے سا کے ساتھ. اور سا از یوز فار نیئر فیوچر اینڈ سوفا از یوز فار لانگر ڈیوریشن، تھوڑا دور فیوچر. ہاں ویری گڈ، ٹھیک ہے. واٹ از دی سیگا آف صابرن اینڈ وائی اٹ از منصوب. صابرن بیسیکلی فاعل ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ منصوب آیا ہے. کس وجہ سے؟ وجہ جی سر، وجہ میں ابھی ذرا اس کی سوچ رہا ہوں. صابرن یہ مفعول بھی ہو جائے گا سر. ہاں یہ مفعول بھی ہو جائے گا، استجدنی جی کی وجہ سے.
جی سر وائی اچھا گیو صرف صغیر آف آسی یہ بیسیکلی سر آسا یاسی ایسی والا یہ ہے گردان. میں نے کہا تھا کانجوگیٹر یوز کریں کیا آپ نے پھر نہیں سر وہ میں نے کیا تو نہیں ہے لیکن اس کو میں ابھی ٹرائی کر سکتا ہوں. یہ آپ صرف کبیر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں صرف صغیر صرف کبیر آف دا پریزنٹ ٹینس آف دا روٹ. پریزنٹ ٹینس جی وہ تو پریزنٹ ٹینس میں یا سی ہو گیا ہاں یا سی ہاں اور اچھا اس میں نا ینسرو ینسرانی ینسرون وہ والا. اچھا 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 یہ وہ کرنا ہے ینسرو یا سی یا سا یا سو نہیں یاسی تو ٹھیک ہے آگے ہے ینسرانی تو اس میں یا کے بعد ایک الف آ رہا ہے یاسیانی آ جائے گا یاسیانی یاسونا. یاسیان جی یاسیانی یاسونا یہ ہاں صرف کبیر میرے سامنے لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر کہیں اگر ہے تو کھول لینا تاکہ اس کو دیکھ کے آپ پڑھیں. میں سر ایک منٹ اس کو نظر نکالنا پڑے گا مجھے. آپ کے اچھا پاس یہ ناصرہ یہ تو نہیں پاسٹ ہے ینسرو والا. ینسرو ینسرانی ینسرونا ٹھیک ہے نکل آیا سر. جی یاسی یاسانی یاسیانی یاسیانی یا سونا ٹھیک ہے سر. جی جی ٹھیک. اس کے بعد ہے تنسرو تنسرو کا ہو جائے گا یاسی تاسی ہاں تاسورانی نہیں رات تو ہے ہی نہیں اس میں. رانی تنسویانی تاسیانی تاسیانی اور ینسرنا کا بن جائے گا یاسننا یاسننا. یا سننا ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آ گیا تنسرو کا آ جائے گا تاسو نہیں وہ ابھی آپ نے اوپر کیا تھا اسی وہی بنے گا. تاسی انتا تاسورو تاسو تنسورانی تنسرو یاسی تاسی تاسیانی ہاں آگے ہے لاسٹ والا کیا ہے تنسرینا تاسونا نہیں نصرہ میں کیا ہے بلا تنسرو تنسرانی تنسرینا ایسے ہی ہے نا. جی سر. تو تاسی تاسیانی تاسینا یہ ٹھیک ہے تاسینا ہاں تنسرینی کا انسرو آگے آ گیا انسرو اور نانسرو کا. نہیں وہ فیمینن کا رہ گیا نا یہ تو ابھی آپ نے میل والا پڑھا نا. جی تنسورینا جو ہے اس کا ہو جائے گا تاسینا اور تنسورانی کا ہو جائے گا وہ پہلے کر چکے ہیں ہم تاسیانی اور تنسرنا تاسونا تنسرنا جو یہ جو ہے یہ سمجھ لیں را پہ جو ہے وہ سکون ہے تو را تو ہے ہی نہیں نا اس میں پہلے تو ہمارے رانی ہے جی رانی ہے. تو مطلب اس میں مضارع میں کیا ہے اسی کو یہ بنانا ہے نا آپ نے یعنی نہیں ہاں اس میں یعنی میں کہہ رہا تھا نصر ینسرو میں کیا ہے اس میں سیگا وہاں پہ تنسرنا تو تاسینا آ جائے گا پھر اس کا بھی تاسینا تن کی جگہ تا سواد کی جگہ یہاں بھی سواد ہے اور یا سکون ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آ جائے گا
لاسٹ والے تو جو ہے نا متکلم والے. جی آسو اور ناسو. ہاں انسرو نانسرو آسو ناسو ٹھیک ہو گیا. ناسو جی سر. ٹھیک یہ تھوڑا سر ڈیفیکلٹ ایکچولی تھا, یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ورڈ تھا. یہ جی مجھے ملا بھی نہیں, میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے ملا بھی نہیں سر. میں اسی لیے کہا تھا کہ کانجوگیٹر میں ڈالیں تو مل جائے گا وہ شاید اس میں. اینی وے چھوڑیں اب. بس سر یہ 2 سوال جو ہے نا یہ میرے سامنے ہیں اور میں نے تیار کیے ہوئے ہیں, باقی چلیں ہڈن ٹھیک ہے ہے. ان دی ڈیوائس اٹ سیلف. کون سی ڈیوائس؟ یہ جس سے میں اٹینڈ کر رہا ہوں کلاس. اچھا اچھا چلیں باقی ہم انشاءاللہ 2 ٹھیک ہیں, ٹائم بھی ہو رہا ہے تو ہم باقی لوگوں کو بھی کرتے ہیں نا. تھینک یو سر. ویلکم. ارشد ملک 87 آپ کا ہو گیا تھا. ہاں جی 77 تو ہو گیا تھا. 79 تک ہو گیا تھا, 80 کرنا ہے. چلیں 80 آیت سامنے لے آئے نا ذرا. جی اس میں جو آپ کا کوشچن ہی کرنے ہیں نا. جی ہاں جی. ڈیوائڈ دا آیا انٹو جملہ اسمیہ خبر, جملہ فعلیہ فاعل مفعول. جی تو اس میں مطلب کہ جو آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 79 ہم نے کرنا ہے نا. ہاں 78 تک ہو گیا تھا. اچھا امس ٹھیک. السفینہ تو فقانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا. تو 79 is in this آیا فقانت is فعل ناقص. جی فقانت فعل ناقص ہی ہے. what is its اسم؟ تو اس کا اسم جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور یہ کشتی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. سفینہ اس کی طرف وہ پوائنٹ کر رہا ہے, یعنی وہ تھی فقانت. ٹھیک ہو گیا. اس میں اچھا ہوا کیونکہ لوگ نا اس میں وہ لمساکین دیکھ کے نا اس کو اسم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اس میں وہ حرف جار آ گیا نا. جی جی ٹھیک ہو گیا. آگے آپ نے کہا is it outside or inside, so it's inside. پھر آگے کوشچن ہے دی پارٹ وکان وراءہم مالکن ایز اب نارمل سیکوینس. جی یہ اب نارمل سیکوینس ہے. یہ ہے کہ جی مبتدا ہے, متعلق بالخبر ہے اور پھر خبر ہے. نارمل سیکوینس تو یہ ہوتی ہے کہ مبتدا خبر اور متعلق بالخبر. تو آپ نے کہا ہے کہ what does abnormal sequence tell us, تو یہ بیسیکلی ایمفسس کرنے کے لیے موسٹلی یوز کیا جاتا ہے کہ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پرٹیکولرلی کہ آگے ایک خاص مطلب بادشاہ ہے اور پھر اس کے آگے پھر کریکٹرسٹک بتائے جاتے ہیں کہ یاخذ کل سفینۃ غصبا, کہ وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا ہے. تو اس میں مقدم کرنے کا یعنی آبجیکٹو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے بتانا ہو نا کہ بالکل پاس ہی, یعنی ایک تو یہ نا کہنا کہ ایک بادشاہ ہے جو کہ تھوڑا دور ہے یا پاس ہی ہے اس کے ہیں, وہ ہر کشتی کو پکڑ کے غصب کر کے نا چھید کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ بتانے کے لیے کہ بادشاہ بہت ہی قریب ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی آگے بالکل جیسے پاس ہی ہے نا, وہ اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, کہ بادشاہ بالکل وراء ان کے سامنے, یعنی تھوڑا سا فاصلے پہ نا ایک بادشاہ ہے. تو اس وجہ سے نا وہ پہلے تقدیم کرتی بتانے کے لیے کہ مطلب وہ اتنا دور نہیں ہے, بڑی قریب ہی ہے وہ جہاں سے انہوں نے پکڑ لیتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اگین وکان وراءہم مالکن, اس میں وکانا مبتدا ہے, وراءہم متعلق بالخبر ہے, مالکن پھر آگے خبر ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. پلیز گیو نارمل سیکوینس, وہ آپ نے دے دی. ہاں جی یہی ہے. آگے چلیں.
80 नंबर जो है वअम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैन फ़खशीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानम व कुफ़्रा। तो इसमें ये डिवाइड दी आया इनटू जुमला इस्मिया, खबर और जुमला फ़ेलिया, फ़ेल मफ़ूल, and gives sentence level status of each part. इसमें इस आयत में मतलब है कि पहला जो है वो जुमला इस्मिया है, वह अमल गुलाम व फ़काना, वह अमल गुलाम और रहा गुलाम, ठीक है। तो उसके बाद आगे फिर उस मतलब है कि जो फ़काना अबवाहुल मुमिनैन, ये आगे जुमला मतलब है कि फ़ेलिया बन जाता है नाकस, फ़ेल नाकस के साथ। हाँ। तो अम्मा जो है ये इसका हमने वो एडिशनल चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या लफ्ज़ है? हर्फ शर्त हमने पढ़ा था ना, याद होगा। जी 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 ठीक हो गया। जी तो बेसिकली ये हर्फ है, तो जुमला इस्मिया इस वजह से नहीं बना, जुमला इस्मिया बना अल गुलाम की वजह से ना। सही सही तो गुलाम मुब्तदा है, वो मरफू भी है। जी। ठीक है, तो चलें आगे। तो काना जो है वो फेल माजी है, और फेल इसका माजी जो इसम है इसके अंदर ही छुपा हुआ है हुआ वाला। जी, और वो अगेन पॉइंट कर रहे हैं लड़के की तरफ। हाँ अच्छा जी, अबवाहु मुमिनैनी, जी ये आप जो है यानी ये ये काना के बाद आया ना। जी, तो ये उसकी जो है बेसिकली खबर बन रही है ना। हाँ और मतलब है कि ये भी एक है कि काना का इसम मरफू होता है और खबर जो है मंसूब होती है, हाँ, तो इस वजह से ये आगे मंसूब भी है। मोमिनैनी जो है, जी बिल्कुल सही कहा। ये अच्छा आपने याद रखा है, यानी ये ना ये बेसिकली डिफरेंस है कि नॉर्मल फेल और फेल नाकस में, कि फेल नाकस की जो खबर है वो मंसूब होती है, नॉर्मल फेल की मरफू होती है। जी ठीक है जी, आगे फिर जुमला इस फेलिया स्टार्ट हो गया। जी, फ़खशीना और हम डरे, ये अगेन जुमला फ़ेलिया ही है। और फिर आगे उसका अगेन ये मतलब है कि अगेन ये फिर जुमला फ़ेलिया है, अन युरहिक़हुमा तुग़यानम व कुफ़्रा, कि वो फंसा देगा उन दोनों को तुग़यानन सरकशी में, व कुफ़रन और कुफ़र में। तो मतलब है कि युरहिक़ा फ़ेल हो गया, और इसमें उसका फ़ेल फ़ाइल जो है मुस्ततिर है, और होमा उसका मतलब कि मफ़ूल हो गया हाँ, उन ये दोनों को। मफूल मंसूब स्टेटस में, ठीक है। जी, तुग़यानम व कुफ़रन जो है ये उसके फिर मफ़ूल। ये उसका मंसूब है, ये दोनों एक्चुअली इसमें हैं, मफूल हैं, लेकिन कौन से वाले मफूल हैं ये? ये सरकशी और कुफर ये उसका वो बन रहा है, हाल बन रहा है। हाँ ये हाल है, जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो अच्छा जी, अब एक आगे चलते हैं अरशद, फिर आपका क्वेश्चन, अब यही हम दो हो गए हैं आपके भी। अभी डॉक्टर साहबा का आ गया है 88 से 98। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा 88 पे चले जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। 88 हो गई थी सर, 89 हो गई थी, अच्छा अच्छा अच्छा, अब हाँ 90 है सर। हाँ ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इज़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पैक्ट ऑफ इज़ा जो है वो आया 90 में है, और आया जो है हमारी आयत पढ़ दूं सर मैं, या वैसे ही आंसर कर दूं? हाँ वैसे ही कर दें। जी,
اچھا سو اس میں یہ ہے کہ اذا کا تھوڑا سا جنرل ایک ہو جائے کہ اذا جو ہے ایک حرف ہے جو کہ ٹائم اور پلیس کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ظرف ہے یہ، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ ایک اسپیشل مضاف کے طور پہ بھی ایکٹ کرتا ہے۔ اسپیشل مضاف اس لیے کہ عام طور پہ جو مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں دو اسم ہوتے ہیں، مضاف بھی ایک اسم ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ایک اسم ہوتا ہے، بٹ اس میں جب اذا آ جاتا ہے تو اذا کے بعد جب پورا ایک جملہ جو جملہ اسمیہ بھی اگر ہو وہ مکمل کا مکمل جو ہے وہ جملہ اس کا مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ نصر ہے، اس میں شروع ہی اذا سے ہوتی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ مکمل جملہ جو ہے عطف کے ساتھ جاء نصر اللہ والفتح اور ورأیت الناس، یہ مکمل کا مکمل اذا کا مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ یہ امپیکٹ ہوتا ہے اذا کا۔ اذا کے میننگ کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے میننگ وین بھی ہوتے ہیں، جب یا اف اگر، یا ایک میننگ اس کے سڈنلی یا سرپرائزنگلی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے جب وین ہوگا تو یہ اس کا مطلب جب ہے تو یہ ظرف کے معنی میں آتا ہے، تو اذا ظرفیہ کہتے ہیں اس کو، اور اس کو عام طور پہ یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، جیسے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد، اسی طرح سے واللیل اذا یغشی والنجم اذا ہوا، یہ جب کا ہے معنی، اور یہ عام طور پہ وین جو ہے جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ دوسرا یہ اذا ایک کنڈیشنل ورڈ بھی ہے اور اس کنڈیشن کے معنوں میں آتا ہے، تو اس میں اف کے معنی بھی دیتا ہے، وین کے بھی، دونوں میننگ دیتا ہے، اور یہ عام طور پہ جملے کے شروع میں آتا ہے، کیونکہ اف اور وین جو ہے وہ ہمیشہ جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کا فالو جو کرتا ہے وہ فرسٹ پارٹ کنڈیشنل کلاز ہوتا ہے اور سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے وہ ریزلٹ کلاز ہوتا ہے۔ جیسے آیا مبارکہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وین ایکس ہیپن تو وائی جو ہے اس کا وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہو جاتا ہے۔ جو تھرڈ اس کے میننگ وہ آتے ہیں اذا کے لیے، اذا الفجاسیہ کہتے ہیں، جو سڈنلی اور سرپرائزنگ کے فجائیہ، اوکے فجائیہ، اذا الفجائیہ یا مفاجاتیہ بھی شاید سے اس کو کہتے ہیں، میں دونوں کو مکس کر گئی تھی۔ فجائیہ ہی جو اعراب کی بکس میں اذا الفجائیہ وہ لکھتے ہیں نا، جی رائٹ۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پہ جب یہ انٹر ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ سڈنلی کے میننگ دیتا ہے، اور جو بکس میں زیادہ جو مثال دی ہوئی فالقاہا فائزا ہی حیۃ تسعق، آپ نے بھی لیسن میں بتایا تھا کہ دین ہی تھریو اٹ ڈاؤن اینڈ سڈنلی اٹ واز اے فاسٹ موونگ اسنیک۔ تو اذا کا جو ہے یہ امپیکٹ ڈفرینٹ اس میں جو جملے کی وہ ہوتی ہے اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جنرلی جو ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ جو ہے انٹروڈیوس کرتا ہے، اگر شروع میں ہو تو ایک کنڈیشنل سینٹینس کو کرتا ہے، جب یہ ایک وربل سینٹینس پہ آتا ہے، جملہ فعلیہ پہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس کو، ماضی کو یہ میننگ مضارع میں دے دیتا ہے، یعنی اس کو اگر ہم سینٹیکس اس کا چھوٹا سا بنائیں تو ماضی پلس اذا از اکول ٹو مضارع، اور اس کی جو اگزامپل اگر ہم قرآن کی آیت سے لیں تو وہ یہی ہے کہ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، when he intended ارادہ جو ہے ماضی ہے، ایکچوئل میننگ intended کے ہے، بٹ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو جملے میں تو when he intends to do something۔ اسی طرح سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں بھی when my servants asked about according to جو اس کا ماضی ہے verb کا جو ہے فعل ہے تو اس کے مطابق asked آتا ہے، لیکن جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ when my servants ask about me، وہ present tense میں آ جاتا ہے، تو یہ امپیکٹ جو ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک اس کا جو ریٹورک جو وہ آپ اس کو مزید کہیں گے کہ مطلب کلیئر کریں گے مجھ پہ، وہ یہ جو مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ جب سچویشنز جن میں یوز کرتے ہیں جیسے کنڈیشنل سینٹینسز ہیں تو اس میں جو سچویشن بنتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیٹ کوڈ تھیوریٹیکلی بی اچیوڈ، اور اف اٹ از پاسبل یا اف اٹ ہیز ہیپنڈ، جب اذا آ جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی یا تھیوریٹیکلی وہ سچویشن جو ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں، وہ کنڈیشن میٹ کر سکتے ہیں، یا وہ ہو چکی ہے۔ جیسے اگین آیا قرآن پاک کی ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اس کا ایک
स्पिरिचुअल भी पहलू जो है जब हम पढ़ते हैं ये शिफा की दुआएं, तो इसमें हमारा एक फेथ होता है, फैज़ा मरिज तो फ़हुवा यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वो वही है जो शिफा देता है। तो ये इसका मतलब ये कि दैट कंडीशन आइदर हैज बीन अचीव, जहाँ हमारा फेथ होता है कि ये डेफिनेटली ये कंडीशन जो है, ये सिचुएशन जो है दैट विल बी मेट विद, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था इसको मेंशन करना कि एक दूसरा एक हरफ शर्त है, इन है, इन में भी एक कंडीशन होती है और एक सिचुएशन होती है और फिर उसका रिजल्ट होता है, लेकिन इन में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दैट कुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल और थियोरेटिकली पॉसिबल, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। जैसे कुरान की एक आया मुबारक मुझे बहुत पसंद भी है, इन अहसनतुम ली अनफुसिकुम व इन असातुम फलाहा, कि अगर तुम भलाई करोगे, नेकी करोगे तो तुम्हारे अपने लिए। यहाँ पे अब हमारे इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह की रहमत से ही है कि हम उसको ऑप्ट कर सकें, भलाई कर सकें या ना कर सकें। इसी तरह से ला इन शक्रतुम ला अजीदन्नकुम, ये इन का इम्पैक्ट है कि इसमें हमारे लिए दोनों चीजें रास्ते हैं, शुक्र अदा करें ना करें। लेकिन जब इज़ा का आ जाता है तो उसमें एक इम्पैक्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी का कि मे बी वो कंडीशन हमने अचीव कर भी ली है, तो ये इम्पैक्ट जो है उसका डिफरेंट। इसी तरह से इज़ा माँ के साथ भी इसका थोड़ा सा ये बनता है कि जब इज़ा के साथ माँ ऐड हो जाता है तो उसमें एक एम्फेसिस का एलिमेंट भी आ जाता है। तो इसको भी समराइज इस तरह से हम करेंगे, जब कुरान पाक में जहाँ कहीं पे भी इज़ा जब आता है, शुरू में आता है, जुमला फेलिया के साथ आता है, तो उसमें माजी को वो मुदारे में तब्दील कर देता है। तो इसका सिंटेक्स वही हो जाएगा, व्हेन कंडीशन देन रिजल्ट, और कंडीशन ये है कि माजी प्लस इज़ा इज इक्वल टू मुदारे, और इसकी जो डिफरेंट ट्रांसलेशंस होती हैं फिर वो हम उसमें लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन के लिए मैं जो अभी एक चीज आपसे क्लियर करनी है, जैसे ये आयत जिसके मुतालिक हम ये बात कर रहे हैं, इसी तरह से जो इसमें शर्त जो है ये गैर जाजिम है। ये जब इज़ा आता है तो ये उसके आगे आने वाले फेल को वो जज्म नहीं देता, जैसे कि लम जो है अगेन जो है वो इसके कंपैरिजन में देखा जाए कि वो इसमें शर्त है वो जाजिम है, जबकि इज़ा जो है वो गैर जाजिम है। और एक और डिफरेंस ये है कि इज़ा जब आता है माजी के साथ वो मुदारे का मीनिंग देता है, बट जब लम आ जाता है वो मुदारे के साथ मिलके माजी का मीनिंग देता है। तो ये जो है इसमें एक और जो है इस के साथ भी इसका कंपैरिजन आता है, क्योंकि इस भी एक हरफ शर्त है, तो उसमें भी जो है उसमें भी ऑपोजिट है लम की तरह कि इस प्लस मुदारे इज इक्वल टू माजी। जैसे एग्जांपल इसकी है इस यकूलुल मुनाफिकूना, अब इसका जो है यकूलु जो है वो मुदारे है, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग बनता है व्हेन हिपोक्रेट्स से, बट हम जब करते हैं इसको ट्रांसलेट तो हम कहते हैं व्हेन हिपोक्रेट्स सेड। इसी तरह से इस तस्तगीसुना रब्बकुम, जैसे इसमें है कि व्हेन यू विल आस्क द हेल्प ऑफ योर लॉर्ड, लेकिन इसमें हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो यू आस्क द हेल्प, ये माजी में कर देते हैं। बट इसके साथ एक और जो इन एडिशन टू जो एक इसकी ट्रांसलेशन में होता है कि उससे पहले एक उस्कुरू या रिमेंबर का जो है ना वो एडिशन हम ट्रांसलेट करते हमें होनी चाहिए, कि जैसे वो है ना इस यकूलुन कि रिमेंबर व्हेन द हिपोक्रेट सेड टू, और इसी तरह से रिमेंबर व्हेन यू आस्क फॉर द हेल्प ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो है सारा उसके हिसाब से उसमें माशाल्लाह वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आपने ओवरव्यू दे दिया है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छा ना। तो ये जी अर्शद चौधरी साहब। सर मैं आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ, माशाल्लाह डॉक्टर साहबा का जो एक्सप्रेशन है और उनका जो नॉलेज और ग्रिप है ऑन दिस सब्जेक्ट, आई एम पर्सनली हाईली इम्प्रेस्ड, हाईली अप्रिशिएटेड। माशाल्लाह ये वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सर कुछ भी नहीं आता था। मैंने ये पिछली जितनी प्रेजेंटेशंस है मेरी दो बहन और भाई जिन्होंने ये रिमार्क्स किए हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, आई एम हम्बल। लेकिन ये मैंने उन्हीं से सीखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उन्हीं से ही सीखी है ये चीजें। जो है मुझे एबीसी मतलब बहुत बेसिक चीजें आती थी, लेकिन इनकी एनकरेजमेंट से, इनकी एंथुसियाज्म से जो है ना वो ये चीजें मतलब मुझे थोड़ी सी समझ में आई हैं ये चीजें। हाँ जी देखें ये जब आपकी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा डिस्क्राइब करती है, बहुत डेप्थ में माशाल्लाह। तो देखें ये जो असाइनमेंट दिए ना, अगर मैं ना देता तो सारे ना मजे से जा रहे थे
नहीं सर, सबको आता था, मैं सबसे ज्यादा मजे से जा रही थी। मुझे मतलब वो रिवीजन भी नहीं थी, बीच में मेरी क्लास किचन की भी बीच में मिस हो जाता था बहुत कुछ, तो इसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी ये समझ दे दी है कि मुझे जो कुछ सीखा है उसको मुझे कम से कम आपको पे बैक थोड़ा सा मैं कर सकूं, कि ये टीचर को भी खुशी होती है कि निकम्मा स्टूडेंट भी थोड़ा सा सीख गया है। नहीं माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने किया है, जबरदस्त आपने बहुत ही कम्प्रीहेंसिव तरीके से किया, और हमारी तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको ये सिखाया। तो अच्छा जी, वाई, अच्छा एक पार्ट एंड पे था, अच्छा नहीं अभी बाकी पार्ट भी रहता है जी, अभी इसका रहता है डीकंस्ट्रक्शन इनटू हाँ। डिफरेंट जो है वो पहले वैसे बगैर ग्रामर में जाए जरा, यानी ऑन द फेस ऑफ इट इसको डीकंस्ट्रक्ट करें कि इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और जी सर, इज़ा के बाद आपने कहा कि इज़ा के बाद जो है इसको डीकंस्ट्रक्शन है, एक तो बलागा मतिया शमसी है, एक ये जुमला बनता है, उसके बाद वजदहा ततलु अला कौमिन है, और फिर तीसरा जो है लम नजअलहु मिन दुनिहा सित्रा। हाँ जी ठीक हो गया। तो ये मोस्टली तो जुमला इसमें ही बन रहा है ना, जुमला फेलिया सब बनते हैं, सब फेल से शुरू हो रहे हैं। हाँ जी। जी। तो और ये जो है इज़ा के साथ, जी सर जी बताएं। जी सर, इज़ा को अगर वो हम निकाल के, जो पहला है बलागा मतलिया शमसी है, वो बलागा जो है वो फेल माजी है, फेल व फाइल है, वाहिद मुज़क्कर गाइब का इसमें सीगा है। मतलिया जो है उसके बाद इसम मंसूब है, तो ये मफूल भी ही हो जाएगा उसका। अशमसी जो है वो मुदाफिलाई भी है, और इज़ा ज़र्फिया का मुदाफिलाई बन जाता है। इसम मजरूर है वाहिद, और ये मुअन्नस है, मुअन्नस सिमाई है। और उसके बाद ये मुकम्मल जो है बलागा मतलिया शमसी, ये एक मुदाफिलाई इज़ा का बन गया। उसके बाद जो दूसरा जुमला है वजादा फीहा वजादा ततलु अला कौमिन है, वजादा जो है वो फेल माजी है, वाहिद मुअन्नस हा का जो है वो उसके साथ सीगा है, और वो हा की वजह से ये मफूल भी बन जाता है। और ततलु जो है फेल मुजारे है, ता अगेन जो है मुअन्नस का है, और वाहिद हाजिर मुअन्नस का सीगा, अला कौमिन जार मजरूर है, और ये जो है मुतल्लिक बिलफेल ततलु के लिए है, तो ये भी एक जुमला फेलिया बन जाता है। और ये मुकम्मल फिर जो है ये मुकम्मल मुदाफिलाई इज़ा का बन जाता है। उसके बाद लम नजअलहु मिन दुनिहा सित्रा है, लम हरफ नफी है, हरफ जाज़िमा भी है, इसलिए नजअलु को उसने नजअल उसने मजजूम कर दिया है। और नजअल जो है फेल है, मुदारे है, और नहनु फाइल है इसके अंदर। लहुम जार मजरूर है, मिन दुनिहा इजाफा है, और ये मुतल्लिक बिल फेल जाअला के है। और सित्रा जो है मफूले मुतलक है, क्योंकि ये मुकम्मल उसकी जो है वो हालत को या उसको हाल को बयान करता है, तो ये जो है उसका मफूले मुतलक है। और ये भी जुमला फेलिया, तीनों जुमला फेलिया तमाम का तमाम इज़ा का मुदाफिलाई बन जाता है। सित्रा आपने कहा मफूल मुतलक है, इराब की बुक्स में लिखा हुआ है मफूल बिही, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सित्रा क्या है। यानी मिन दूनिहा सित्रा कि, अच्छा बाय द वे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? जी जी, ये कुछ लोग इस आयत से ये मतलब लेते हैं कि ये जो जुल्करनैन का जो सफर था ना, जी जी, कि वो मतल शम्सी वजदहा ततलु अला, यानी वो एक ऐसी कौम पे पहुंचा जिसका सतर जो है ना, सूरज से कोई सतर नहीं था उनका ना। जी जी, कुछ लोग इस पे से ये निकालते हैं, क्योंकि जो अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे लोग उन्होंने कहा था कि ये जो साइरस था ना, किंग नौशेरवां उर्दू में कहते हैं, ये वो था। तो वो ये कहते हैं कि वो एक्सट्रीम नॉर्थ जो है ना, लेकिन यहाँ तो लिखा तो अल्लाह ने कहा मतल अशम्स, सन के राइज की जगह, ठीक है जी 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 जी, ईस्ट साइड पे ना। तो लेकिन वो कुछ लोग इसमें से ये भी निकालते कि वो वहाँ चले गए थे जहाँ
4 مہینے سورج رہتا ہے نا, غروب ہی نہیں ہوتا. جی کئی جی علاقے بھی ایسے زمین پہ ہیں کہ اس پہ سورج کے لیے کا سطر ہے ہی نہیں, یعنی وہاں نا. جی بالکل سر. اینی وے, جہاں 21 گھنٹے روزہ رہتا ہے 22 گھنٹے سے, ہاں ایگزیکٹلی. ابھی بھی ایسی جگہ ہیں. صحیح. اس کی تو جو تفسیر میں تو بہت انٹرسٹنگ ہے. تبری کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی دن کے وقت پانی میں چلی جاتی تھی اور رات کو باہر نکلتی تھی. مختلف قسم کی اس کی جو ہیں وہ اس کی تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے. ابن کثیر میں بھی یہ ساری لکھی ہیں, لیکن اس نے مانا نہیں فائنلی اس کو. سترہ کا کائنڈلی بتا دیجئے کہ سترہ جو فائنلی ہے نا, جو ہے یہ مفعول بہی ہے. بیسیکلی ہاں یہ مفعول بہی ہے, کیونکہ ہم نے جی مفعول جی بہی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ واٹ جی یا ہو کی شکل میں ہوتا ہے وہ نا. جی جی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو سطر یعنی کوئی نہیں بنایا تھا سورج کے لحاظ سے ان کا نا, تو یہ بیسیکلی جی واٹ جی کے معنی میں آتا ہے, تو مفعول بہی بنے گا یہ پھر. جی جی جزاک اللہ. اچھا جی, آپ کا تو اب آج میں نے اظہار صاحب کو نہیں دیکھا. اظہار صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں ابھی ہے ایک کوشچن میں سے دوسرا ابھی کرنا ہے. میرا خیال ہے. ٹھہرے میں دیکھنے دیں کتنا بڑا ہے دوسرا سوال میں. یہ ویسے چھوٹا ہی کر لیں آپ 91. جی جی ٹھیک ہے سر. اچھا, کذالکا پوائنٹس ٹورڈز واٹ. کذالکا کا جو ہے وہ کا پلس ذالکا ہے. کا حرف جر ہے اور ذالکا مجرور اسم ہے اس کا, اور یہ اسم اشارہ بعید ہے. ذالکا اسم اشارہ واحد اور جمع کا مبنی یہ ہوتا ہے, اس لیے یہ محلن مجرور اس کو کہیں گے, ادروائز یہ مبنی ہوتا ہے. اور اس کے آگے جو فعل آتا ہے وہ اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے, اور یہ ایک مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کا ایک مخزوف جو ہے فعل مطلق ہوتا ہے, جو مطلب اس کی صفت ہوتی ہے. تو اس میں آیت میں جو ایکچوئل میننگ ہے کہ یہ کس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے, تو سورہ کہف میں جو ہے اس کا ایک تو مجھے جو ملا تھا اس میں ہے کہ thus we had made them and thus he left them, کہ ہم نے اسی طرح ہی ان کو بنایا تھا اور اسی طرح ہی ہم نے ان کو چھوڑ دیا. یہ اسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس میں کہ جن کے لیے کوئی سورج سے کوئی اوڑ نہیں تھی. تو اس کا جو ہے یہ رازی کی ایکسپلینیشن ہے, انٹرپریٹیشن ہے. تو انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ایز این آئسولیٹڈ ایکسپریشن آف کذالکا thus اور this is it was and occurring here. اس کا میننگ جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ it obviously relates to the primitive natural state of those people who needed no clothes to protect them from the sun, and to the implied fact Zulkarnain left them as he had found them, being mindful not to upset their mode of life and thus to cause any misery. So اس کا مطلب یہ ہے کہ کذالی کا جو ہے ایک اس میں مکمل ایک ان کی کیفیت کے جیسے ان کو دیکھا, اس نے ذوالقرنین نے ان کو اسی کیفیت میں ان کو چھوڑ دیا. لیکن جو نعمان علی خان کی انٹرپریٹیشن وہ سنی میں نے, اس میں یہ تھا کہ جسٹ ایز اٹ واز ود دا ون بفور, یعنی جو پچھلی ایسٹ جو ویسٹ کی جو تھی نیشن جس کو وہ ملے, تو وہ فنعذبہ عذابا نکرا, یا اس کو چھوڑ دیں ہم یا اس کو عذاب دیں, یا in other words Allah said to him if you want to punish them just go for that, or if you want to leave them, if you want to do good with them just do that. تو اس کا response of Zulkarnain was exactly the same as he did with the first nation, کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, جزاء الحسنہ ان کے لیے رکھا اس نے. so that the entire proceeding is emphasized just in one phrase kazalika, and the next part of the ayah also explain it. اور اس میں سے ایک اور چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ اس میں کذالکا کے بعد جو یہ رموز اوقاف ہوتے ہیں وہاں جو وقف ہے وہ جیم کا ہے, وہ وقف مطلق ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے ٹھہرنا ضرور ہے, لیکن ابھی یہاں مفہوم مکمل نہیں ہوا, ابھی مفہوم یا بیان اس کی چیز کو مزید کرنا ہے یا اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے.
تو جیم جو ہے وہ بھی اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ جو آگے کا حصہ ہے اس کا. اینڈ وی ہیڈ encircled whatever happened with him, کہ ہمیں ہر چیز وقت حتنا بما لدیہ خبرا، کہ ہمیں ہر چیز کی اس کی خبر تھی کہ جو کچھ اس نے کیا، یعنی اس نے اچھا کیا اور یہ ہمیں خبر ہے. اور مائنر ڈیٹیلز جو ہیں اس میں قرآن پاک میں نہیں دی گئی ہیں. We are giving you a little knowledge in bits and pieces, but we are fully aware of what happened to him and how well he has dealt with that nation. تو یہ کذالکہ کا یہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. نعمان علی خان کی ایکسپلینیشن ذرا دل کو زیادہ لگتی ہے، تو جی جی وہی مجھے بھی صحیح لگ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. واٹ از دا مبتدا اینڈ خبر، اس میں ایک پارٹ رہ گیا. اس میں اس کا کیسے اسی آیت میں جی میں ابھی سے میں نکال دیتی ہوں. ذالک کا اس میں اشارہ ہے نا، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا نا. جی جی اس میں اشارہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور اچھا سر اس میں مبتدا کا آپ نے لکھا ہے، جب ذالکہ ہے تو اس میں جو ایک مخصوف چیز جو وہ مجھے جتنی سمجھ میں آئی وہ آپ اس کو مزید سمجھا دیں گے کہ وہ مخصوف ہوتا ہے مبتدا اس میں. اور یہ کذالکہ جو ہے یہ متعلق بالخبر ہے اس کی. وقد احطنا بما لدیہ خبرا جو ہے، وقد تو حرف تحقیق ہے اور واو عاطفہ ہے. احطنا جو ہے وہ فعل ماضی ہے اور واحد متکلم اس میں فعل و فاعل ہے اس کے اندر. نا جو ہے نحن جو ہے اس کے اندر وہ فاعل ہے اس کے اندر. بما لدیہ اضافہ بھی ہے. اور اس کو بھی میں نے سے متعلق بالخبر لکھا ہے، اس کو کریکٹ کر دیجئے اگر صحیح ہے یا نہیں ٹھیک تو اس کی بھی کریکشن. اور خبرا جو ہے وہ اسم کیونکہ منصوب ہے تو یہ مفعول بھی ہی ہے اس کا. تو ہاں تو چلے اس کو سٹارٹ اور یہ کرتے ہیں. مکمل خبر، یہ اس کی احطنا بما لدیہ خبرا، اس کی یہ مکمل خبر ہے. کذالکہ متعلق ایکچولی یہ بالخبر ہے. سوال تھا جی 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 سوری وہ میں اس کی وہ اس میں کہ جملہ خبر فعلیہ کی کی کر جگہ گئی. بھی ایک جملہ فعلیہ آ جی گیا جی ہوا ہے. جی جی یہ مکمل جی یہ احطنا بما لدیہ خبرا مکمل خبر ہے. کذالکہ متعلق بالخبر ہے، لیکن اس میں مجھے مبتدا سر اس کی نہیں سمجھ میں، وہ بتا یہ دیجیے. کذالک جو ہے نا بیسیکلی جی جی یہ پہلی تو بات یہ کہ یہ اسم ہے نا، ٹھیک ہے. جی جی اور جی ہم جی نے دیکھا ہے کہ جب اسم سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اب اس کے اسم کو اپنا ہونے کے لیے، مبتدا ہونے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مرفوع ہے کہ نہیں. مرفوع ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے. تو جی جی اس میں اشارہ جو ہے نا ہم نے پڑھا جی تھا جی مبنی کہ ہے. جی ہاں وہ اپنی حالت نہیں شو کرتے. تو ہم اس کو جی جی کہیں گے کہ یہ مطلب مبنی علی الفتح ہے، یعنی نظر تو فتح آ رہا ہے، جی 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 لیکن اس کا جو محل ہے نا، جو اس کا سٹیٹس ہے جی وہ جی مرفوع ہے. محل جر. ٹھیک ہے. اچھا تو جی ٹھیک ہے مبنی علی الفتح فی محل رفع. ٹھیک ہے محمود بھائی، جی جی یہ میرے خیال میں کاف لگنے کی وجہ سے یہ تو یہ جر بن گیا. یہ مجرور ہو جائے گا سر. یہ فی محل جر کا ہے نا، حرف جر ہے سر. ہاں تو فی محل جر جو ہے اچھا یہ خالی مجرور ہے. بالکل جیسے صحیح. سر بٹ ادروائز ہنالکا ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل بالکل. فی اچھا تو اس کا مبتدا جو ہے وہ یعنی اس کا اگر یہ متعلق بالخبر ہے تو ایسے تو نہیں ہو جی سکتا جی کہ ایک سینٹینس میں مبتدا ہو ہی نہ، جی کیونکہ اور ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ جی جی مبتدا جی ہونا ضروری ہے. تو اس کے بعد جی خبر یا متعلق بالخبر دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. جی تو اس کے کذالکہ کی ایکسپلینیشن میں میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس میں مخصوف ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کا ابتدائیہ جو ہوتا ہے وہ یعنی حذف کر مخصوف دیا ہوتا جاتا ہے. ہے. جی حذف. جی ہاں جی. تو کذالکہ کے ساتھ میں بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ہاں اس کا جو ہے ٹھیک ہے. ذوالقرنین کا شاید اس میں کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. جی کذالکہ جو اس نے نیشن کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، یہ اس کا جو بھی نعمان علی خان کی ڈسکشن کی نا سر، ہاں یہ ہاں اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ اس کی
उस मतलब उस पर्सपेक्टिव में देखना है कि ये कज़ालिका जो है। अर्शद मलिक, आप इस पे कहाँ देख रहे हैं कोई मुब्तदा इसमें कैसे आएगा? नहीं आइडिया, मतलब लेकिन जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रही थी कि ये इसी तरह है ना, तो जिस चीज की तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इसी तरह, तो वो चीज महजूफ होके फिर वो मुब्तदा है और फिर ये बिल्कुल, ये अब सही सारी सिचुएशन बनी है। हाँ, ठीक हो गया कि उसका बेसिकली जो मुब्तदा महजूफ है और ये उसका मुतल्लक बिल खबर है उसका। ठीक हो गया, यानी ये उस मुब्तदा की ये खबर है। बिल्कुल सही कहा, सॉरी आई मिस्ड इट। ठीक हो गया, वक़द अहतना बिमा लदयहि खबरा, ये तो हमने कर लिया है, ये जुमला कर लिया है। तो ये उसकी खबर की जगह आएगा सारा ना। जी सर, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर करेक्शन अर्शद साहब, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने वैसे डॉक्टर साहब की बातें सुन के वहीं से ही मैंने तो निकाला, वैसे मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो काफ पे फोकस नहीं किया, क्योंकि काफ जो है ना वो उसको यानी मना कर रहा है कि वो मुब्तदा बने ना। ठीक है, तो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज तो माशाल्लाह आपने मैदान जीत लिया सारा। माशाल्लाह मिसिज आमिर ने, सब ने बहुत अच्छा किया है जी, बहुत अच्छा। अरशद चौधरी साहब भी खूब तैयारी करके आज आए हुए थे। तो यही मैं चाह रहा था कि थोड़ा टाइम लगाएं और थोड़ी तैयारी करें। तो अच्छा, अब क्वेश्चंस तो अभी रहते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस पूरे कर लें। फिर संडे से जो हमने वो फॉर्मेट डिस्कस किया ना, उस पर हम इंशाल्लाह वी विल गो बैक टू दैट फॉर्मेट जो हमने एग्री किया है। वो हमने ये लेट्स रिपीट दैट, वो हमने ये एग्री किया है कि मैं अब अहादीस और आयात का खुद चेक कर लूँगा, और दूसरा ये कि हम किताब पे चले जाएंगे इंशाल्लाह, और तीसरा ये कि जब ये हमारा बैच क्लोज हो जाएगा फॉर्मली आफ्टर द बुक ट्रांसलेशन, देन वी विल कंटिन्यू डूइंग इट, एक आया चंद दिन के लिए करके ना, ऐसे एक दो आयात आफ्टर फ्यू डेज, ताकि ये लाइव रहे। और उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे एक हम स्मॉलर ग्रुप बना लेंगे, उसमें समझ लें किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो इस आया की तशरीह करे। तो एक दिन किसी की, एक दिन किसी की, ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। और कोई अपना उस्ताद साहब, रिजवान साहब, कोई आपको मैंने देखा नहीं, आप शायद लेट आए थे, तो एक आध मिस्टेक तो अरशद ने पकड़ ली। आपने कोई देखी, कोई ऐसी चीज़ निकल गई हो जो उसकी तरफ तवज्जो दिला दें? नहीं जी, मैं एक्चुअली आज देर से ही आया हूँ। मैंने को डॉक्टर साहब का आखिर में मैं सुन रहा था, मैंने बाकी की क्लास सुन नहीं पाया। ठीक है, उसमें ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।